السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حاضرین، بزرگ و دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ کل ہم نے دعا سے متعلق کچھ چیزیں سنی تھیں، جس میں ہم نے دعا کی حقیقت کو سمجھا، دعا کے درجے کو سمجھا کہ دعا عمل کتنا ضروری ہے اور اللہ رب العزت کو کتنا محبوب ہے۔ آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور اس میں دعا کے آداب اور بھی دعا سے متعلق کچھ چیزیں سنیں گے اور سمجھیں گے۔ سب سے پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے متعلق بہت ساری احادیث میں بہت ساری رہبری فرمائی ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک جگہ پر تھے۔ ایک شخص صحابہ میں سے بہت ہی اچھے انداز میں تنہائی میں دعا مانگ رہے تھے، تھوڑی دھیمی آواز سے دعا مانگ رہے تھے، جس کی وجہ سے آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کانوں میں جا رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو موجود صحابہ تھے ان سے کہا کہ یہ شخص ایسی دعا کر رہا ہے، یعنی ان الفاظ سے اور اس انداز سے دعا کر رہا ہے کہ یہ دعا قبول کرا کے رہے گا، یہ اللہ کو منا کے رہے گا، لیکن ایک چیز اس نے کرنا چاہیے تو کنفرم دعا قبول ہو جائے گی۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا کے ختم پر اگر یہ آمین کہہ دے گا تو اس کی دعا کیا ہو جائے گی؟ قبول ہوگی۔ اکثر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم اجتماعی دعا کرتے ہیں سب مل کر کے، تو امام یا کوئی شخص دعا کراتا ہے، سب آمین بولتے ہیں، تو صرف اسی وقت آمین بولنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر ہم تنہائی میں دعا کر رہے ہیں، دھیمی آواز میں دعا کر رہے ہیں یا مجمع میں دعا کر رہے ہیں، اگر ہم اکیلے کر رہے ہیں تو ہم کو بھی آمین کہنا چاہیے۔ بہتر تو یہ ہے کہ جو بھی دعا کرے، اے اللہ فلاں چیز عطا فرما، آمین۔ کم سے کم یہ کرے کہ دعا کے ختم پر، جب مکمل دعا ہو جائے ہماری، تو دعا کے ختم پر آمین کہیں، کیونکہ یہ آمین جو جملہ ہے نا دوستو، یہ ایسا لفظ ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہر ہے، یعنی سیل ہے، دعا ہونے کے بعد اس پر سیل لگا دی جاتی ہے اور پھر وہ اللہ کے حضور میں پہنچ جاتی ہے۔ تو اس کا اہتمام کریں کہ ہم تنہائی میں دعا کریں تب بھی آمین کہنا ضروری ہے، مطلب ایک افضل عمل ہے۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے موقع بتائے ہیں کہ اس موقع پر دعا قبول ہوتی ہے اور اس طریقے پر کی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مومن بھائی کے پیٹھ پیچھے جو دعا کی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر دوستو، آج ہمارا مزاج ہے، جیسے ہمارا سگا بھائی ہے یا ہمارے خاندان میں کوئی ایسا شخص ہے جو بری عادتوں میں لگ گیا ہے، یا ہمارا کوئی دوست ہے یا ہمارے محلے کا کوئی شخص ہے، ہماری جان پہچان کا، تو دوستو اس کے لیے ہم پیٹھ پیچھے دعائیں کیا کریں۔ ہم برائیاں تو کرتے ہیں، تانے تو دیتے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوستو برائی کرنے سے برائی اور بڑھے گی، تانے دینے سے سامنے والے کو تکلیف ہوگی اور وہ اور اس کے اندر شدت اختیار کرے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، اور بزرگان دین کا آج بھی معمول ہے کہ کسی کے بارے میں اگر کوئی غلط چیز پتہ چل جاتی تو اس کے پیٹھ پیچھے دعا کی جاتی، اور اس میں دعا کرنے والے کا بھی بڑا فائدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے دعا کرے تو اللہ رب العزت اس شخص کو جس نے دعا کی ہے وہ چیز عطا فرماتے ہیں، اور فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں، اور فرشتے یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو یہ اس کے لیے مانگ رہا ہے نا، پہلے اس کو دے دے۔ تو ہماری دعا میں تو ڈاؤٹ ہے کہ ہوتی کہ نہیں ہوتی، ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ کل ہم نے بات سنی تھی کہ 3 میں سے 1 تو پکا ہے، لیکن پھر بھی ہمارے اعمال ایسے ہیں۔ لیکن فرشتوں کی دعا کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، فرشتے ہمارے لیے انشاءاللہ دعا کریں گے تو اللہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ لہٰذا ایک طریقہ یہ بھی ہمارے استاد بتاتے تھے کہ اگر ہم کو جلد ہمارے حق میں کوئی دعا قبول کروانی ہے تو ہم دوسرے کے لیے وہی دعا مانگیں، تو انشاءاللہ وہ ہمارے حق میں قبول ہو جائے گی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع بتایا دعا کی قبولیت کا، کہ جو فرض نماز اور سنت نماز، یعنی اذان کے بعد جب ہم سنت وغیرہ سے فارغ ہو جاتے ہیں، ظہر کے لیے آئے، اذان ہو چکی تھی، ہم ظہر کی سنتوں سے فارغ ہو گئے، اب فرض نماز کے لیے وقت باقی ہے، 4 منٹ 5 منٹ جو بھی وقت باقی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ درمیانہ وقت جو اذان اور اقامت کے درمیان میں جو وقت ہوتا ہے یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اور ایک خاص چیز اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس وقت میں عافیت کی دعا مانگو۔ کیا کی دعا مانگو؟ عافیت کسے کہتے ہیں؟ عافیت کہتے ہیں کہ ہمارا جو بھی کام ہو جائے وہ آسانی کے ساتھ ہو جائے، پتہ بھی نہ چلے اور ہمارا کام ہو جائے۔ ایک آدمی جو ہے اللہ رب العزت نے اس کے ایسے حالات رکھے ہیں کہ نکاح تو اس کو کرنا ہے، لیکن اس کے نکاح میں بہت مشکلات آتی ہیں، ہوتا نہیں ہوتا، ہوتا نہیں ہوتا، ہوتا نہیں ہوتا۔ بولے مولانا ابھی تو رشتے بھی آنے بند ہو گئے، تو بولے ابھی فرشتے کو آنے کا ٹائم ہو گیا، ابھی رشتہ کیا کرے گا؟ تو ایسے بھی بعض لوگ ہیں کہ فرشتے آنے کا ٹائم ہو جاتا ان کا نکاح نہیں ہوتا۔ تو معلوم ہوا دنیا کی کوئی بھی چیز، دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہو، وہ اللہ رب العزت ایسا کر دیں گے عافیت کے ساتھ، یعنی آسانی کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں عافیت، چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو نماز کے درمیان کا جو وقت ہے، سنت اور فرض نماز کے درمیان کا، اس میں اللہ سے عافیت مانگو۔ اور پھر فرمایا کہ انسان کو ایمان کے بعد جو سب سے بڑی دولت ملی ہے وہ عافیت ہے۔ سوچو دوستو عافیت کا کیا مقام ہوگا کہ ہمارے کام آسانی سے ہو جائے، اس لیے عافیت خوب مانگنا چاہیے، اور اس وقت کے اندر خاص طور پر اللہ رب العزت سے ہم جب بھی آتے ہیں نماز کے لیے وقت بچائے دعا مانگے، دعا مانگے، دعا مانگتے رہے۔ دوستو ہم کو نا دعا اگر سمجھ میں آ جائے کہ دعا ہے کیا، دعا یہ دوستو اللہ اور بندے کے درمیان کی جو ہے گفتگو ہے، اس کو سمجھ لیں۔ ایک بزرگ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے بات کرنے کی عادت ہو جائے تنہائی میں،
یہ بہت بڑا ذکر ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے، اور یہ ولی بننے کا جو ہے راستہ ہے کہ ہم کو عادت ہو جائے اللہ سے بات کرنے کی۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ اکیلے میں ہم بات کرتے رہیں، بولیں گے یار سب پاگل سمجھیں گے اکیلے میں بات کریں گے۔ اللہ سے بات کرنے کا مطلب یہ کہ دل اللہ سے جڑا ہوا ہو۔ کوئی چیز ہمارے ساتھ بھلائی والی ہوتی ہے تو اس پر ہمارا دل جو ہے اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، ہمارا دھیان توجہ پوری اللہ کی ذات کی طرف ہو۔ لوگوں کو نہیں معلوم کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے دل کے اندر کچھ پک رہا ہو کہ اللہ رب العزت تیرا احسان ہے کہ تو نے یہ چیز عطا فرما دی۔ کوئی مصیبت میں ہم گرفتار ہو گئے، ہم کسی سے کچھ نہیں کہہ رہے، ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے یا ہم ڈرائیونگ کر رہے ہیں یا ہم کوئی اور کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارا دل جو ہے اللہ سے جڑا ہوا ہو، تو یہ چیز جو ہے مقصود ہے، اس کو ذکر خفی کہتے ہیں۔ یہ فرشتوں کو بھی نہیں معلوم پڑتا، بعض اوقات روایت میں آتا ہے ذکر خفیہ ایسی چیز ہے کہ فرشتوں کو بھی اس کا علم نہیں ہوتا، یہ ڈائریکٹ اللہ سے تعلق سے جڑتا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، یعنی ہمارے یہاں پہ نا بہت ساری رگیں ہوتی ہیں، اس سے بھی زیادہ، یعنی ہماری ذاتوں سے بھی زیادہ اللہ ہم سے قریب ہے۔ تو اس بات کی عادت ڈالے کہ ہم اللہ سے بات کرنے والے بن جائیں، ایک چیز یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے دوستو، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دعا کی قبولیت سے مانع ہوتی ہیں، یعنی دعا کی قبولیت میں آڑ بن جاتی ہیں۔ اس میں سب سے خطرناک چیز ہے حرام روزی۔ اگر ہمارے پیٹ میں حرام کا مال جاتا ہے تو یہ دوستو ہمارے اندر ایسی خباثت کو پیدا کرتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں لیکن وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ایک شخص پراگندہ حال، یعنی بالکل بال بکھرے ہوئے، پورے بدن پر مٹی، مطلب حالات میں ایک بندہ، تو حالات والوں کی تو دعا جلدی قبول ہوتی ہے جو حالات میں ہوتے ہیں، مصیبت میں ہوتے ہیں، لیکن ایک شخص اور زبان سے کہتا ہے اللہ اللہ، مصیبت بھی ہے، اللہ کو یاد بھی کر رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو ہم اپنی روزیوں پر غور کریں کہ ہمارا جو ہے سورس آف انکم ہے، ہمارے پیٹ میں کچھ غلط تو نہیں جا رہا، اس لیے اس بات کی فکر کریں کہ ہم حلال اختیار کریں، حرام سے بچنے والے بن جائیں۔ اسی طرح دوستو ایک چیز حدیث میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت کو خوشحالی کے دنوں میں یاد کرو، اللہ سے دعائیں کرو۔ جب اللہ رب العزت نے تمہارے حالات اچھے رکھے تو اللہ کو خوب یاد رکھو، کیونکہ جب حالات اچھے ہوتے ہیں تو اللہ یاد نہیں آتے، پھر قارون والا سین ہو جاتا ہے کہ حالات اچھے تو ہم کو لگتا ہے کہ میں جاب کر رہا ہوں نا، میں پڑھا ہوا نا، اس کے لیے تو اتنا مل رہا ہے میرے کو، آسان ہے کہ 1 لاکھ روپے مہینے میں کمانا، یہ تو سب اپنا مطلب ہم نے محنت کی ہے، تو دوستو اللہ کو بھول جاتا ہے، اور حالات آتے تو ہونا چاہیے، حالات میں اللہ ہی یاد آنا چاہیے، لیکن دوستو حدیث میں آتا ہے کہ خوش حالی جو ہے اس کے اندر اللہ کو یاد کرو، تو جب تمہارے حالات بگڑیں گے تو اس میں جو اللہ رب العزت تم کو یاد کرے گا، تمہاری دعائیں قبول کرے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ جو ہر وقت اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، تو فرشتوں کو اس کی آواز جو ہے مانوس لگتی ہے۔ جب حالات آتے ہیں اور وہ دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں سنی ہوئی آواز ہے، اکثر آتے رہتی ہے، اور جب آدمی صرف حالات میں اللہ سے جڑتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں مانوس آواز نہیں، غیر مانوس آواز ہے، کبھی آتی نہیں، ابھی کیسی آ رہی ہے۔ تو اس لیے دوستو جو حال ہو، اللہ رب العزت اگر حالات اچھے تو شکر کریں، حالات اچھے نہیں ہیں تو صبر کریں، اللہ رب العزت سے حالات سے نکلنے کی دعا کریں۔ کل بھی ہم نے ایک حدیث سنی تھی کہ کشادگی کی دعا کرنے کے بعد اس کا انتظار کرنا یہ بھی عبادت ہے، اور بہترین عبادت ہے۔ اللہ سے مانگنے کے بعد اس کا انتظار کرنا، یہ نہیں کہ اللہ قبول نہیں کر رہا، انتظار کرنا یہ بھی کیا ہے، اللہ کی طرف سے عبادت ہے۔ اسی طرح دوستو دعا کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم جیسے دعا ہے تو دعا کے دو ٹائپ ہے دعا کے، ایک تو یہ ہے کہ ہم بھلائی کی دعا کرتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ بد دعا والا سین ہوتا ہے۔ تو بد دعا جو ہے نا، یہ ماں باپ کو خصوصی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ اپنے اولاد کے لیے کوئی غصے میں آ کر بد دعا کرے یا کسی اور کے لیے لعنت کرے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص کسی پہ لعنت کرتا ہے کہ لعنت ہو تجھ پر، یا فلاں شخص پہ لعنت ہو، اس نے بیڑا گھر کر دیا، ایسا کر دیا، ویسا کر دیا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی شخص کسی کے لیے لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت اس کی زبان سے نکل کر اس شخص کے پاس جاتی ہے جس کے اوپر اس نے لعنت کیا ہے۔ اگر وہ اس کا مستحق ہے تو وہ اس تک پہنچ جاتی ہے، اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہے، اس نے بلا وجہ لعنت کر دیا ہے، اس کو کوئی چیز اس کی بری لگی، حالانکہ وہ چیز بری نہیں تھی، اس نے لعنت کر دیا، اکثر رشتہ داریوں میں ہوتا ہے دوستوں۔ اب وہ لعنت جو ہے اس کے پاس جاتی ہے تو اس کا مستحق نہیں ہوتا، تو لعنت جاتی ہے آسمان پر، آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، بولے ادھر جگہ نہیں ہے، وہ پوری دنیا میں گھومتی ہے، جب اس کو کوئی جگہ نہیں ملتی کیونکہ کوئی اس کا مستحق نہیں ہے تو لعنت کرنے والے پر وہ لوٹ جاتی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے دوستوں۔ اسی طرح دوستوں بعض ماں باپ جو ہے اپنے بچے کا جو ہے کوئی برا نہیں چاہتا، لیکن عورتیں خاص طور پر کام وغیرہ کی وجہ سے پریشان ہوتی ہے، سسرال کا ٹینشن ہوتا ہے، کوئی شوہر صحیح نہیں رہتا اس کا ٹینشن ہوتا ہے، یہ سب مل ملا کر جو ہے بچے تو حیران کرتے ہی ہیں، چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں روتے ہیں، حیران کرتے ہیں، ہم ماں کو ہی کریں گے اور کس کو کریں گے، تو غصے میں آ کر کے مائیں کبھی کبھی دل میں کچھ نہیں ہوتا لیکن زبان سے بد دعا نکل جاتی ہے۔ تو دوستو بہت ڈرنے کی بات ہے، حدیث میں اس کو سخت اس سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ کون سی گھڑی قبولیت کی ہم بول نہیں سکتے، اور خاص طور پر ماں باپ کی بد دعا یا دعا یہ تو بچوں کے لیے حق میں قبول ہوتی ہی ہے، پھر بعد میں روتے پھرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ اس کو کیا ہو گیا، یا اچھا نہیں ہو رہا، بیمار ہو رہا ہے، یا پھر غلط راستے پہ چلے گیا۔ تو اس لیے دوستو ہم اپنے زبان کا صحیح استعمال کریں، بچوں کے حق میں دعائیں کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ باپ کی دعا اپنے بیٹے کے لیے، اپنے بچے کے لیے ایسی قبول ہوتی ہے کہ ایک دم تتکال میں قبول ہوتی ہے، فوراً۔ اسی طرح دوستو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، یہ بھی فوراً قبول ہوتی ہے، چاہے مظلوم غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ ایسا نہیں کہ مظلوم مسلمان ہے تو اس کی قبول ہوں گی اور غیر مسلم اس کی نہیں، مظلوم اگر غیر مسلم ہے تب بھی اس کی دعا اور بد دعا قبول ہوگی، اس لیے مظلوم کی دعا بد دعا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کو کہا ہے۔ اچھا، مظلوم کی بد دعا کا کیا مطلب ہے؟ مظلوم کی بد دعا کا یہ مطلب ہے دوستو کہ جب ہمارا کسی سے کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، اگر وہ ہمارے برابری کا ہے یا ہمارے سے اوپر کا ہے، تو ہم سوچتے ہیں کہ سب جھمیلے میں اپن پڑھتے نہیں، جا تیرے کو معاف کر دیا، اگر اپنے سے اوپر کا ہے تو۔ اور کسی نے کہا نا کہ غصہ بھی بہت جو ہے ہوشیار ہے، غریب پہ بہت زیادہ آتا ہے،
اور جب امیر ہوتا ہے تو بولے اپنے یہ سب ٹینشن میں نہیں پڑتے، معاف کر دیا جا تیرے کو. تو جو ہے مظلوم کا مطلب یہ کہ ہمارے جو ہے برابری کا نہیں ہے، بلکہ ہم اس پہ آسانی سے جو ہے اس کو مار سکتے ہیں، اس کو بھلا برا کہہ سکتے ہیں. پھر آدمی وہاں پر کیا کرتا ہے، آدمی دیکھ کے کام کرتا ہے. بعض موقع ایسے آتے ہیں کہ سامنے والا معلوم ہے کچھ نہیں کرے گا تو اس کو گالی گلوچ کرتا ہے آدمی، اس پہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے. تو دوستو اس چیز سے بہت ڈرنا ہے، اس چیز سے بہت ڈرنا ہے کہ جو ہمارے سے جو ہے طاقت میں پیسوں میں کم ہے اس کو تو بالکل یہ نہیں کرنا، وہ مظلوم ہے ہمارے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زیادتی فرمایا ہے، اور زیادتی کا جو ہے بدلہ بہت خطرناک ملتا ہے. اس چیز کی ہمیشہ فکر کرے، اپنے طاقت کے زوم میں، اپنے پیسوں کے زوم میں، اپنے رتبے اور منصب کے زوم میں کسی پہ ہم سے ظلم نہ ہو جائے. تو اس بات کی ہم کو کیا کرنا ہے، فکر کرنا ہے. اور جو میں نے شروع میں بات کہی واپس سے دہراتا ہوں کہ آداب جو ہے دعا کے، بس آداب بتا کے ختم کرتا ہوں. جیسے ہم کو یہ سب چیزیں سمجھ میں آ گئی، کون سی دعا، کون سی بد دعا، اور کس طرح سے دعا کے ٹائم پہ ہمارا ذہن کہاں ہونا چاہیے. ایک چیز یہ ہے آداب میں سے کہ بہتر تو یہ ہے کہ ہم کو کوئی مسئلہ پیش آ گیا. جیسے ایک بزرگ نے، ایک ساتھی نے ہم کو بہت اچھا میسج کل بھیجے ان کے بزرگ کے متعلق، جو ان کے شیخ تھے مولانا منیر صاحب کالینہ والے. وہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ میرے پاس لوگ وظیفے پوچھنے آتے ہیں کہ حضرت مسئلہ ہے، کچھ وظیفہ بتا دیجیے. بہت سارے لوگ وظیفہ والا کرتے ہیں، اور ابھی یوٹیوب پہ وظیفہ اسپیشلسٹ بہت لوگ نکلے بھی ہیں کہ فلاں کام کے لیے فلاں وظیفہ. بہرحال تو کہتے ہیں کہ میرے پاس لوگ وظیفہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے ڈائریکٹ مانگو. وظیفہ کرنے سے آدمی کے اندر ناز پیدا ہوتا ہے کہ میں نے اتنا پڑھ لیا، اور 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگنے سے اس میں نیاز پیدا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے ان کے ساری عاجزی، چھوٹا پن. تو اللہ رب العزت جو ہے نا بزرگوں کے ذریعے سے یہ بات بھی ہم کو سمجھاتے ہیں کہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے، اگر کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، کوئی مسئلہ پیش آ جائے، 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ سے مانگے. لیکن مانگنے کا طریقہ جو سنت ہے اس کے مطابق مانگے. سب سے پہلے جو ہے باوضو ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے. ہو سکے تو تنہائی میں اپنے گھر میں، مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. مسجد میں آ گئے تو بہت اچھی بات ہے، اپنے گھر کے اندر یا مسجد میں نماز پڑھے 2 رکعت دھیان توجہ کے ساتھ. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور ایسی نماز پڑھے کہ یہاں وہاں کا کوئی خیال نہ آئے، اور پھر اللہ سے مانگے تو اللہ اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں. تو اس طرح سے مانگے، 2 رکعت نماز پڑھ کے 2 زانو ہو کر قبلے کی طرف رخ کرے، ہاتھوں کو اٹھائے، اور جو ہے شروع اس طرح کرے دعا کہ اس میں اللہ کی تعریف کرے. کم سے کم الحمدللہ رب العالمین پڑھیں. یہ تو اللہ کی تعریف ہے. ہم سے جتنا ہو سکے اسماء الحسنی پڑھے، اللہ کے جو اچھے اچھے نام ہیں. یعنی مقصود یہ ہو کہ اللہ رب العزت کے ناموں کو لے کر، اس کی صفات کو لے کر کے ہمارے ذہن میں بھی آئے کہ اللہ دینے والا ہے، اور اللہ رب العزت بھی ہم سے خوش ہو جائے. اللہ کی تعریف کرنا، پھر درود کا اہتمام کرنا، درود شریف پڑھنا. درود کے بھی بڑے فضائل ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بتا رہا ہوں آپ کو دعا کے سلسلے میں. پھر تو ہے دوستو آگے کی ترتیب، درود کے بعد جو قرآن مجید میں دعائیں آئی ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا سے بہت ساری دعائیں آئی ہیں، ربنا افرغ علینا صبرا، بہت ساری دعائیں. تو بہتر تو یہ ہے کہ ان دعاؤں کو یاد کر کے قرآن مجید کے اندر جو دعائیں منقول ہے ان دعاؤں کا اہتمام کریں. پھر احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعائیں ملتی ہیں. دوستو ایسی ایسی دعائیں ہیں، آپ اگر پڑھیں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے نا، حیران ہو جائیں گے. اللہ کے نبی نے کیا کیا مانگا ہے اللہ رب العزت سے. ہم سوچتے ہیں نا ہم کو دعا مانگنے نہیں آتی، ہم دیکھیں تو اللہ کے نبی نے کیا کیا مانگا ہے. ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اپنے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، یعنی جوتے کے اوپر جو ہوتا ہے نا جسے پکڑ کے رکھتا ہے وہ پیر کو، وہ ٹوٹ جائے، وہ بھی اللہ سے مانگو. ایک روایت میں آیا کہ اپنے گھر میں نمک ختم ہو جائے، وہ بھی اللہ سے مانگو. کتنی معمولی چیز ہے نمک. یہ نمک مانگنا نہیں سکھا رہے اللہ کے نبی. اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی بھی چیز اور بڑی سے بڑی بھی چیز اللہ سے ہی مانگنا چاہیے. تو بہرحال تو قرآن مجید کے اندر احادیث میں جن الفاظ سے دعا کی گئی ہے وہ دعائیں مانگے. اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ کرے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ غفلت نہیں ہونی چاہیے دعا کے موقع پر، دھیان توجہ پورا اللہ کی طرف ہو. چاہے مختصر دعا کرے، مختصر دعا کریں گے تو بھی چلے گا، ایسا نہیں کہ لمبی لمبی دعائیں کرنا ہے. یہ تو میں نے آداب بتایا. اگر کوئی چلتے پھرتے بھی دعا کر رہا ہے، جو حال آ جائے، جو مصیبت آ جائے، جو پریشانی آ جائے، اور زبان سے بھی نہیں کر رہا، قبلے کی طرف بھی رخ نہیں کیا اس نے، بس دل میں اللہ رب العزت سے یہ کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت میرا مسئلہ حل کر دے، یہ تو اللہ کو اور بھی پسند ہے. لیکن یہ آداب جو بتائے گئے ہیں اس سے انشاءاللہ دعائیں جلد قبول ہوگی. پھر دعا کے اختتام پر بھی درود شریف پڑھیں، دعا کے شروع میں بھی پڑھیں، دعا کے اختتام پر بھی پڑھیں. اور ایک دعا ضرور اللہ سے مانگے دوستو، یہ آج کے لیے اور ہر زمانے کے لیے بہتر، یہ آج کے لیے بہت ضروری ہے. یہ اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ کسی کا محتاج مت بنا. اللہ اپنے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے، حتیٰ کہ امیدیں لگانے سے بھی ہم کو بے نیاز کر دے. امیدیں بھی ہم تیرے سے لگائے، ہاتھ بھی تیرے سامنے پھیلائے، اور مانگے بھی تجھ سے. دوستو یہ جب ہمارے اندر ہوگا تو ہماری زندگی اللہ رب العزت کیسی بنائے گا نا دوستو، وہ تو بنائے گا جب ہی ہم کو سمجھ میں آئے گی. اور بہت سارے لوگوں نے اس پر عمل کیا، ماشاءاللہ زندگی اب ایسی بنی ہے. اللہ رب العزت کبھی ایسا وقت نہیں لائے گا کہ آپ کو کسی کے سامنے جھکنا پڑے یا آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے. تو کریں گے اس کی فکر انشاءاللہ. تو آج دعا کا بیان انشاءاللہ ہم اس کو اختتام کرتے ختم کرتے ہیں. اب انشاءاللہ کل سے اعتکاف کے کچھ مسائل ہمارے سامنے آئیں گے اور آخری عشرے کی فضیلت آئے گی، کیونکہ ابھی شب قدر کو ہم کو تلاش کرنا ہے. یہ جو 10 دن ہے اس کے اندر شب قدر کو تلاش کرنا ہے، اس کے بھی مسائل آئیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق دے. سبحان اللہ.